بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرے چینل آئینہ اسرار کے ساتھیوں کو خوش آمدید۔ کائنات کے کچھ راز ایسے ہیں جو لفظوں میں نہیں بلکہ ہندسوں میں چھپے ہیں۔ ان تمام ہندسوں میں ایک ہندسہ ایسا بھی ہے جسے کائنات کا سب سے مقدس، پر اسرار اور طلسماتی عدد مانا جاتا ہے، اور وہ ہے عدد 7۔ علم الاعداد کی نظر میں عدد 7 کوئی عام ہندسہ نہیں بلکہ یہ گہری عظمت اور روحانیت کا حامل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ عدد مقدس ترین ہونے کے باوجود انتہائی شدید بھی ہے۔ اگر یہ بھلائی پر آئے تو انسان کو انتہائی بلندی پر لے جاتا ہے، اور اگر برائی پر آ جائے تو تباہی مچا دیتا ہے۔ یہ انتہائی عجیب اور ناقابل یقین خاصیتیں رکھتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ عدد 7 ہمارے ارد گرد کس ناقابل یقین حد تک پھیلا ہوا ہے۔ عدد 7 علم نجوم کی روح سے ستارہ قمر سے منسوب ہے۔ یہ پیر کے دن کا حکمران ہے۔ اس عدد کا تعلق روحانیت سے بہت گہرا ہے۔ یہی وہ عدد ہے جو مختلف زمانوں میں بڑے بڑے غیب دانوں کی زندگی پر حاوی رہا ہے۔ یہ انسانی خیال کی تمام عمارت کی بنیاد ہے۔ حکیم فیثاغورس، جسے علم الاعداد کا باپ مانا جاتا ہے، اس کا کہنا ہے کہ دنیا کی ہر ایک چیز کا راز عدد کی طاقت میں چھپا ہوا ہے۔ رب جلیل نے انسانوں کو یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ علم الاعداد کے ذریعے باطنی اشارات کو سمجھ سکے۔ عدد 7 کے متعلق اس کا کہنا ہے کہ یہ عدد نہایت مقدس ہے، بھلائی اور برائی دونوں لحاظ سے شدید ہے۔ آج بھی اس عدد کو روحانی خیال کیا جاتا ہے۔ اس میں سیارہ ظہر کی خاصیت کا دخل بھی ہے۔ بھلائی اور برائی کے معاملے میں اس عدد کی شدت سے اثر انگیزی پر علم الاعداد کے اور نجوم کے ماہرین متفق ہیں۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے عدد 7 کا کمال بھلائی کا حیرت انگیز نظارہ آپ کو دکھاتے ہیں، جو شک و شبہ سے بالاتر ہے۔ یقیناً یہ عدد 7 کی عظمت اور بھلائی کی انتہا ہے۔ توجہ فرمائیں، پنج تن پاک کے ناموں کے اعداد کو دیکھیں اور پھر اعداد کا مجموعہ دیکھیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اعداد 92، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے اعداد 110، حضرت فاطمہ الزہرا کے اعداد 135، حضرت امام حسن علیہ السلام کے اعداد 118، اور حضرت حسین علیہ السلام کے اعداد 128۔ ان سب اعداد کو جمع کریں تو مجموعہ 583 بنتا ہے۔ 583 کے اعداد کو آپس میں جمع کریں تو مفرد عدد 7 بنتا ہے۔ سبحان اللہ! کیا یہ سب اتفاق ہے؟ آپ کو کائنات کے ہر گوشہ میں عدد 7 کار فرما نظر آئے گا۔ اب ذرا غور کریں، ہفتے کے دن 7 ہیں، آسمان 7 ہے، زمینیں 7 ہیں، قوس قزح کے رنگ 7، روشنی کے بنیادی رنگ 7، اصحاب کہف کی تعداد 7، عہد یوسف علیہ السلام میں قحط 7 سال رہا، اور پھر رحمت و شادابی بھی 7 سال رہی۔ قوم عاد پر آندھی کی شکل میں عذاب 7 دن جاری رہا۔ قرآن کی قرأت کے طریقے بھی 7 ہے۔ منازل قرآن بھی 7 ہے۔ طواف کعبہ کے چکر 7، صفا اور مروہ کی سعی بھی 7 مرتبہ کی جاتی ہے۔ لفظ کعبہ کے اعداد ملاحظہ فرمائیں۔ لفظ کعبہ کے اعداد 97 ہیں۔ 9 اور 7 کو جمع کر کے مفرد کریں تو عدد 7 بنتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق قبیلہ قریش سے تھا۔ قریش کے اعداد 610 ہے، مفرد کریں تو عدد 7 آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی اور بعثت 610 عیسوی میں ہوئی، مفرد عدد 7 بنتا ہے۔ پہلی وحی کے نزول کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی۔ ورقہ بن نوفل کے اعداد 529 ہے، مفرد کریں تو یہ بھی عدد 7 بنتا ہے۔ جنگ بدر میں مسلمان مجاہدین کی تعداد 313 تھی، مفرد عدد 7 ہے۔ اس جنگ میں مارے جانے والے کفار کی تعداد 70 تھی، اور جو کافر قیدی بنائے گئے ان کی تعداد بھی 70 ہے۔ دونوں جگہ عدد 7 نمایاں ہے۔ قرآن میں
حامیم سے شروع ہونے والی صورتوں کی تعداد 7 ہے۔ سورۃ الماعون کی کل آیات 7 ہیں۔ سورۃ سواد میں کل 88 آیات ہیں، مفرد عدد 7 بنتا ہے۔ سورۃ القصص میں بھی 88 آیات ہیں، مفرد کرنے پر عدد 7 آتا ہے۔ سورۃ الرعد کی کل آیات 43، مفرد عدد 7 ہے۔ قرآن پاک میں نماز پڑھنے کا حکم کم و بیش 700 بار آیا ہے، عدد 7 نمایاں ہے۔ سورۃ یاسین میں 7 مبین ہیں۔ عربی حروف تہجی جن سے پورا قرآن مجید لکھا گیا، ان کی تعداد 28 ہے۔ 7 کے 4 گروپس میں 28 حروف کو تقسیم کیا گیا ہے۔ ان کے نام یہ ہیں: آتش، باد، آب اور خاک۔ ہر حصے میں 7 حروف تہجی ہیں۔ اللہ سبحانہ نے زمین پر انسانوں کی ہدایت کے لیے 1,24,000 پیغمبر بھیجے۔ یہاں بھی عدد 7 نمایاں ہے۔ سب ہی خطاب یافتہ اور عظمت کے روشن نشان ہیں۔ ان میں یہ 7 پیغمبر رمز آفاقی ہے: حضرت آدم صفی اللہ، حضرت نوح نجی اللہ، حضرت موسیٰ کلیم اللہ، حضرت ابراہیم خلیل اللہ، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ، حضرت عیسیٰ روح اللہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ۔ اعضائے سجدہ بھی 7 ہیں۔ انسانی چہرے میں سوراخ 7 ہیں۔ لطائف 7 ہیں۔ خط و کتابت کے بھی 7 فونٹس ہیں: نستعلیق، نسخ، ریحان، ثلث، تغرا اور شکستہ۔ بنیادی دھاتیں 7 ہیں: سونا، چاندی، لوہا، تانبا، جست، سیسا اور رام۔ موسیقی کے سر بھی 7 ہیں: کھرچ، رکھب، گندھار، مدھم، پنجم، دھاوت اور نکھاد۔ سمندر 7 ہیں: بحر عرب، بحر ہند، بحر روم، بحر کلزم، بحر اوقیانوس، بحر اسود اور بحر الکاہل۔ انسانی نبض اوسطاً 1 منٹ میں 70 بار محسوس ہوتی ہے۔ مختصر کرنے پر عدد 7 بنتا ہے۔ ہمارے جسم میں چھوٹی آنت کی لمبائی تقریباً 7 فٹ ہوتی ہے۔ ہمارے ٹخنے میں 7 ہڈیاں ہیں۔ انسانی گردوں کی چوڑائی 7 سینٹی میٹر ہوتی ہے۔ بچوں کے دودھ کے دانت 7 سال کی عمر تک گرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لفظ اللہ قرآن میں 2698 بار آیا ہے۔ ان چاروں اعداد کو آپس میں جمع کر کے مفرد کریں تو عدد 7 ظاہر ہوگا۔ اللہ سبحانہ جو چیز بھی پیدا کرنا چاہتا ہے، اس کا ارادہ کر کے فقط لفظ کن کہتا ہے تو وہ چیز ایک لمحے میں ہو جاتی ہے۔ کن کا معنی ہے ہو جا۔ ذرا اس کن کے اعداد کو دیکھیں۔ کن کے اعداد ہیں 70۔ صفر کو ہٹائیں تو مفرد عدد 7 بنتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں عدد 7 رکھنے والے افراد کی عادات اور ان کے مزاج کے بارے میں۔ عدد 7 کے حامل لوگ پراسرار اور صوفیانہ خصائص کے مالک ہوتے ہیں۔ یہ لوگ دور اندیش اور دور رس نگاہ رکھتے ہیں، خاموش مزاج اور گہری سوچ کے مالک ہوتے ہیں۔ انہیں دھوکہ دینا بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ ان کی چھٹی حس بہت تیز ہوتی ہے۔ عدد 7 والے لوگ، مرد ہوں یا عورت، انہیں بھیڑ بھاڑ اور فضول گفتگو پسند نہیں ہوتی۔ یہ اپنی ہی دنیا میں مست رہتے ہیں۔ اگر یہ کسی سے محبت کریں تو انتہا کر دیں، اور اگر یہ کسی کو دل سے اتار دیں تو پھر ہمیشہ کے لیے مٹا دیتے ہیں۔ دوسرے لوگ انہیں ضدی اور انا پرست سمجھتے ہیں۔ یہ لوگ بہت جلد کسی معاملے کی تہہ تک پہنچ جاتے ہیں۔ ایسے لوگ کسی حد تک لاپرواہ بھی ہوتے ہیں مگر انتظامی امور میں قابل اعتبار ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی طبیعت دوسروں سے میل نہیں کھاتی۔ یہ کسی کی رائے سے جلد متفق نہیں ہوتے، ہر معاملے میں اپنی رائے کو مقدم سمجھتے ہیں۔ یہ سیر و تفریح کے شوقین ہوتے ہیں۔ بالعموم غیر ملکی سفر کی آرزو ہوتی ہے۔ یہ وفا اور محبت کے متلاشی ہوتی ہیں۔ شکی مزاج بھی ہوتے ہیں۔ ان کی قوت حس بڑھی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ بات کا مفہوم فوری اشک لینے میں ماہر ہوتے ہیں۔ عدد 7 کے لوگ اپنی فیملی سے بہت محبت کرتے ہیں اور ان کے مسائل کو اپنے کندھوں پر سوار کر لیتے ہیں۔
کئی بار انہیں پریشانی بھی اٹھانی پڑتی ہے۔ تبدیلی آب و ہوا اور سفر کو پسند کرتے ہیں۔ ایسے افراد سمندر یا دریا کے کنارے رہ کر بہت خوشی محسوس کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو پھر جاتے جاتے ویڈیو کو لائک اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ اپنے دوستوں کو شیئر کریں، اور پہلی بار آنے والے محترم دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیں۔ انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں قرآن کے حیران کن معجزات اور نئے نئے انکشافات کے ساتھ، جو آپ کی نظر سے پہلے نہیں گزرے ہوں گے۔ اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔